وہ نااہل ہے، اپنی کارکردگی کی بنیاد پر نااہل ہے. اگر عدالت بھی نااہل قرار دے گی تو عین قرار واقعی وہ فیصلہ ہوگا. جس کو انہوں نے عبرت کا نشان بنانا چاہا وہ نواز شریف، اس کے استقبال کی تیاریاں آج پورا پاکستان کر رہے ہیں، اور جس نے نواز شریف کو نکالا وہ آج تاریخ کے کوڑے دان میں پڑا ہے. الیکشن ایشو نہیں ہے، کیونکہ معیشت اگر تباہ ہوتی ہے تو پھر ملک جو ہے وہ پھر اپنا وجود کھو بیٹھتے ہیں. السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام پاور پالیٹکس ود عادل عباسی. پاکستان میں اگر ہم بات کریں تو جو ٹریک 2 ہے اس کی ہسٹری بہت پرانی ہے. یہ ایک لانگ ہسٹری ہے. اس میں ہم نے دیکھا کہ مختلف جماعتوں نے ٹریک 2 کے ذریعے حکومتیں دوبارہ حاصل کی. یہ سلسلہ جو ہے وہ کئی دہائیوں پہ مشتمل ہے. ہماری سیاسی جماعتیں کنفرنٹیشن کی طرف جاتی ہیں، لڑائی جھگڑا کرتی ہیں، اور اس کے بعد ایک اسٹیج پر پیچھے سے ان کے لیے کوئی مذاکرات کر رہا ہوتا ہے اور اچانک سے مذاکرات ہو جاتے ہیں. اب جب یہ مذاکرات ہو جاتے ہیں تو اس کی جو تفصیلات سامنے آتی ہیں وہ بڑی دلچسپ ہوتی ہیں. اب ہمیں بھی کچھ عرصے سے دکھ رہا ہے پاکستان کی سیاست میں جس طرح محترمہ بے نظیر بھٹو ہوں، میاں نواز شریف ہوں، ان لوگوں نے ٹریک 2 کے ذریعے حکومت حاصل کی، لیکن اس کے لیے حالات کا موافق ہونا، آپ کے لیے سوٹیبل ہونا بہت ضروری ہوتا ہے. تو کچھ معاملات میں ہمیں دکھا کہ وہ وقت لگا اور ایک وقت کے بعد جو ہے وہ معاملات سب بہتر ہوئے. اس کا فوری نتیجہ برآمد نہیں ہوتا. اب جبکہ چیئرمین پی ٹی آئی جو ہیں وہ ایسے ہی ایک مخصوص حالات سے گزر رہے ہیں. انہوں نے بھی جو ہے وہ اپنی لڑائی وہاں پہنچا دی ہے جہاں لڑائی پوائنٹ آف نو ریٹرن پہ جا چکی ہے. پوائنٹ آف نو ریٹرن کے بعد کیا کوئی بریک ڈاؤن، کوئی ڈیل بریک ہو سکتی ہے؟ کیا کوئی ایسی چیز ہو سکتی ہے جس کے ذریعے ان کے لیے حالات اب نہ صحیح، کچھ عرصے بعد، کچھ سالوں بعد صحیح بہتر ہو سکتے ہیں؟ تو اس کے لیے ہم نے دیکھا کہ صدر مملکت سے پچھلے دنوں 2 اہم شخصیات نے ملاقات کی، اور اس ملاقات کے بعد محمد علی درانی صاحب جو پاکستان مسلم لیگ فنکشنل کے رہنما ہیں، انہوں نے صدر مملکت سے ملاقات کی اور بہت ہی اس ملاقات کو خوشائند اور مثبت قرار دیا. محمد علی درانی صاحب نے جو ہے وہ اپنی جو گفتگو کی بعد میں میڈیا سے، اس کے اندر انہوں نے کچھ حوالے دیے، اور حوالے جو دیے وہ بہت ہی دلچسپ تھے. انہوں نے کہا کہ پاکستان کی تاریخ میں یہ بہت ہوتا آیا ہے کہ سیاسی جماعتیں جو ہیں وہ اسٹیبلشمنٹ کو اپنے اپنے مفاد کے لیے استعمال کرتی رہی ہیں، اس کے بعد جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کے اوپر تنقید شروع کر دیتی ہیں. اور انہوں نے کچھ ایسے اشارے بھی دیے کہ جس طرح شاید کوئی معاملہ بہتر ہو. اب لندن میں بھی جو ہے وہ ہم نے دیکھا کہ میاں صاحب بھی جو ہے وہ ایک پوزیشن لے کے بیٹھ گئے تھے، ایک سٹانس لیا، لیکن اس کے بعد ایک لمبی دوبارہ سے خاموشی ہو گئی ہے. میاں صاحب نے کہا کہ 2017 اور 18 کے حالات کے جو لوگ ذمہ دار ہیں، جن میں وہ کہتے ہیں کہ 3 ججز اور 2 جرنیل جو ہے ان تمام حالات کے ذمہ دار ہیں اور احتساب ہونا چاہیے، لیکن اس کے بعد شہباز شریف صاحب واپس جاتے ہیں اور وہ احتساب کی جو ٹکٹکی ہے وہ رک جاتی ہے. اور اس کے بعد میاں صاحب بھی اس کے بارے میں کوئی بات کرتے دکھائی نہیں دیتے، بلکہ پی ایم ایل این کی پوری لیڈرشپ بشمول مریم نواز صاحبہ وضاحتیں دینا شروع کر دیتی ہے کہ ہم احتساب نہیں کرنا چاہتے، ہم ماضی میں نہیں جینا چاہتے، ہم ملک کو ترقی کی طرف لے جانا چاہتے ہیں. محمد علی درانی صاحب نے کہا اسٹیبلشمنٹ کو استعمال بھی کیا جاتا ہے اور آنکھیں بھی دکھائی جاتی ہیں. مزید کیا کہا پہلے وہ سنیے. قائم رہے. اب یہ تمام باتیں کرنے کے بعد ایک اور دلچسپ صورتحال ہوئی. محمد علی درانی صاحب نے کہا کہ 3 چیزوں کا خیال رکھا جائے. ایک پاکستان کی جمہوریت اور فوج، ان چیزوں کو سیاست میں بیچ میں نہ لایا جائے، اور کوشش یہ کی جائے کہ پاکستان کی سیاست کا جو محور ہے، جو فوکس ہے، وہ موسٹلی ڈیلیوری ہونا چاہیے. ایجنڈا جو ہے وہ پاکستان کی ترقی ہونا چاہیے. لیکن اس کے برعکس ہم نے دیکھا کہ 18 ستمبر کو میاں نواز شریف صاحب نے جو ہے وہ دوبارہ سے جو میں نے اس سے پہلے بھی ذکر کیا کہ بات کی اور کہا کہ 5 لوگوں کا احتساب جو ہے وہ بہت ضروری ہے. اس کے بعد شہباز شریف صاحب وہاں جاتے ہیں اور وہ ایک کوشش میں لگ جاتے ہیں. 21 ستمبر کو صدر مملکت عارف علوی اور محمد علی درانی صاحب کی ایک فالو اپ میٹنگ ہوتی ہے. اس فالو اپ میٹنگ کے اندر جو ہے وہ مزید باتیں طے ہوتی ہیں. اس کے بعد وہ اسد کیسر صاحب سے ملتے ہیں، ان کے ساتھ بھی ان کی ملاقات ہوتی ہے اور معاملہ کچھ تھوڑا بہت آگے جانا شروع ہوتا ہے، جن میں ہم نے یہ دیکھا کہ محمد علی درانی صاحب نے جو نکات پیش کیے تھے، یہ تینوں جو میں نے آپ کے سامنے رکھے، پی ٹی آئی کے آفیشیل اکاؤنٹ سے اس سے اتفاق کیا جاتا ہے. اور اس کے بعد جو ہے
ہم دیکھتے ہیں کہ 23 ستمبر کو محمد علی دونئی صاحب ایک قدم آگے بڑھ کر 9 مئی واقعات کو اور طیارہ سازش کیس کو جو ہے وہ ایک ہی جیسے واقعات قرار یعنی ان کا کمپیریزن کرتے ہیں اور ان کو ملا کے یہ کہتے ہیں کہ یہ دونوں مور اور لیس ایک ہی جیسے ہیں اور اشارہ دینے کی کوشش کرتے ہیں کہ اگر وہ ہو سکتی ہے معافی تو یہ بھی ہو سکتی ہے. تو انہوں نے کیا کہا ذرا وہ بھی سنیے. اب دلچسپ بات یہ ہے کہ 9 مئی والا جو واقعہ ہے پی ایم ایل این نے اپنے آپ کو اس واقعے سے احتساب کو وہاں تک محدود کر دیا. انہوں نے کہا کہ جو 9 مئی کے ذمہ دار ہیں ان کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے. اس کے علاوہ جو پی ٹی آئی کا معاملہ ہے وہ کچھ پینڈنگ میں ہی جاتا دکھائی دے رہا ہے. اس میں کوئی بڑی ڈیولپمنٹ نہیں ہے, کوئی بریک تھرو نہیں ہوا. مختلف حوالے آ رہے ہیں, مختلف اس کے اوپر باتیں ہو رہی ہیں. تو اب میاں صاحب نے واپس آنے کا فیصلہ کر لیا ہے. پی ٹی آئی کے ڈائلاگ جو ہے وہ ٹریک 2 جو ہے فی الحال ناکام ہوتا دکھائی دے رہا ہے. میاں صاحب واپس آ کر کیا پوزیشن لیتے ہیں یہ دلچسپ ہے, کیونکہ پی ایم ایل این کے ذرائع کہتے ہیں کہ وہ اپنی اس بات سے پیچھے نہیں ہٹیں گے. وہ جب واپس آ جائیں گے تب بھی یہی بات کریں گے. لیکن دوسری طرف سے جو ہے وہ یہ تاثر مل رہا ہے کہ اگر ایسی باتیں میاں صاحب نے کی تو تلخی بڑھے گی, کم نہیں ہوگی. اور ان تمام معاملات کا اب سٹیٹس کیا ہے, کیونکہ پی ٹی آئی کے ذرائع بھی یہ کہتے ہیں کہ محمد علی دونانی صاحب جو ایفرٹ کر رہے تھے وہ اب تک اس میں انہیں کامیابی نہیں ہو سکی, کیونکہ جو ڈیمانڈز وہ دے رہے تھے وہ تحریک انصاف کی جانب سے قابل قبول نہیں تھی, کے لیے قابل قبول نہیں تھی. اور شاید جو تحریک انصاف ڈیمانڈ کر رہی ہے وہ ڈیمانڈ بھی قبول کرنا اس وقت اداروں کے لیے بھی ممکن نہ ہو. تو ان تمام معاملات پر ہم نے بات کرنی ہے. محمد علی دورانی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہوں گے. سر تھینک یو ویری مچ فار جوائننگ اس. میں آپ سے سب سے پہلے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ جس مشن پر آپ تھے کیا وہ مشن اب پورا ہو گیا ہے, کیونکہ پی ایم ایل این اب بیک فٹ پہ چلی گئی ہے. جو سٹانس وہ لے رہے تھے اب اس سے جو ہے وہ ان کا وڈرال ہے اور وہ محدود ہو گئے 9 مئی تک, اور پی ٹی آئی کی جانب سے بھی جو ہے وہ کوئی ڈیولپمنٹ نہیں ہوئی. تو کیا اب تک اس کے اندر جو ہے وہ آپ اچیو کر سکیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں سمجھتا ہوں کہ دیکھیں یہ جو مفاہمت کا پورا ایک تصور ہے یہ کوئی کوئک سیٹ تصور نہیں ہوتا, بلکہ اس کے اثرات جو ہیں وہ خوشبو کی طرح پھیلتے ہیں اور اس کے اثرات جو ہیں وہ ہر طرف پھیلتے ہیں. جیسے اب یہ والی چیز تھی کہ ٹکراؤ کی کیفیت ایک پارٹی نے جو کہ بڑی پارٹی ہے انہوں نے اپنے اوپینین کو یا اپنے ہارڈ ویوز کو سافٹ کیا ہے, تو اس لیے یہ ایک بہت اچھی ڈیولپمنٹ ہے. اور اسی طرح جیسے باقی جو پارٹیز ہیں جب تک سب پارٹیز جو ہیں وہ ایک مفاہمت کی سوچ کی طرف بڑھیں گی اسی وقت جو ہے ہمارا جو پورا پروسیس ہے وہ ایک مثبت ڈائریکشن میں آئے گا. میں سمجھتا ہوں کہ پی ٹی آئی کے ریفرنس سے اس وقت نون کے پی ایم ایل این کے ریفرنس سے نون کے ریفرنس سے بلکہ اس سے آگے بڑھتے ہوئے پاکستان کے عوام کے ریفرنس سے ایک عمومی ماحول بننا چاہیے جس کے اندر کے باہمی احترام اور اختلاف کو برداشت کرنا اور اس لمٹ سے آگے نہ جانا جو لمٹ کوئی آئین قانون ہمیں اجازت نہیں دیتا. جس کے لیے میں نے آؤٹ لائن بنا دی تھی کہ جی پاکستان جمہوریت اور فوج جو ہے ان کو آپ سیاسی ٹکراؤ اور سیاسی جو جھگڑے ہیں ان میں سے علیحدہ کرتے ہیں. پاکستان کو جمہوریت کو اور فوج کو, چونکہ یہ تینوں چیزیں جو ہیں یہ ریاست پاکستان کی شکل میں ہمارے سامنے آتی ہیں, تو ان کا جب تک احترام رہے گا اور ان کا جب تک احترام جاری رہے گا ہم سمجھتے ہیں کہ ملک کے اندر بہتری کے اثرات رہیں گے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اب جو آئندہ کا وقت ہے اس کے اندر ہمیں عوام کے اندر جو اس وقت ایک بے یقینی کی کیفیت ہے الیکشنز کے ریفرنس سے یا ایک باہمی طور پہ ابھی تک جو ہے اعتماد سازی کی جو ضرورت ہے اس کی ہمیں ضرور کرنی چاہیے. اور ایک اور نقطہ جو بہت اہم ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے لیڈروں کو یہ کوشش کرنی چاہیے کہ وہ ملک سے باہر بیٹھ کے پاکستان کی سیاست کریں. جو پاکستانی باہر ہیں وہ اگر کوئی بھی پروٹیسٹ کریں تو وہ پاکستان کے حق میں کریں. اچھا مجھے یہ بتائیے گا کہ جو سی بی ایمز آپ کے پی ٹی آئی کے ساتھ ڈیسائیڈ ہو رہے تھے اس میں بھی کوئی خاص ڈیولپمنٹ نہیں دکھائی دی, کیونکہ ابھی بھی سوشل میڈیا پہ ایک سٹانس جو پی ٹی آئی کے لوگوں نے لیا ہوا ہے وہ ابھی تک برقرار ہے. تو کیا اب تک جو ہے کوئی تھوڑی بہت بھی پیش رفت ہوئی ہے یا نہیں؟ ابھی تمام چیزیں پینڈنگ میں چلی گئی ہیں, کیونکہ وہاں سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ خاص جو ہے فرق پڑا نہیں ہے.
پی ٹی آئی نے اپنی وہ جو لینگویج جو ٹون رکھنی ہوتی ہے سوشل میڈیا پہ وہی رکھی ہوئی ہے؟ دیکھیں یہ بڑا آپ کا اہم سوال ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ پی ٹی آئی کی پوری قیادت نے اور صدر صاحب نے یہ بڑا وضاحت سے کہا تھا کہ تمام قیادت اور پی ٹی آئی کی قیادت نے کہا تھا کہ وہ سب لوگ جو آج پی ٹی آئی کے ساتھ کھڑے ہیں وہ کسی قسم کی ٹکراؤ نہیں چاہتے, اور وہ یہ نہیں چاہتے, اور جو ٹکراؤ چاہتے تھے وہ آج پی ٹی آئی میں نہیں ہے. اور انہوں نے اپنی لیڈرشپ کے ریفرنس سے بھی یہی کہا تھا کہ وہ بھی ٹکراؤ نہیں چاہتے بلکہ وہ ایک مفاہمت کی فضا کو آگے بڑھانا چاہتے ہیں. اب اس مفاہمت کی فضا کے اعلان کے بعد بھی اب جیسے سوشل میڈیا ہے, سوشل میڈیا کے اندر وہ تمام ایلیمنٹس کام کر رہے ہیں جو پاکستان کے اندر ٹکراؤ کی کیفیت پیدا کرتے ہیں. میں تو یہ بھی سمجھتا ہوں کہ ایون جو پی ٹی آئی کے مخالفین ہیں وہ بھی سوشل میڈیا کو استعمال کر کے یہ کوشش کریں گے کہ پی ٹی آئی کے اندر ایک ایموشنل ایٹماسفیئر پیدا ہو جس کے نتیجے میں ٹکراؤ کی فضا پیدا ہو. ایون جو مخالف پارٹیز ہیں وہ بھی چاہیں گی کہ ایک اس وقت جو ہے پی ٹی آئی کو مزید ٹکراؤ کی طرف لے جا کے حکومت کے ساتھ, فوج کے ساتھ اور ملک کے دیگر اداروں کے ساتھ ان کا ایک ایسی کنفرنٹریشن بنا دی جائے جس کا ڈیویڈنڈ دوسری پارٹیز لے سکیں. اس لیے ایک تو بنیادی بات میری یہ ہوگی کہ پاکستان کی اندر موجود پی ٹی آئی کی لیڈرشپ نے جو سٹیٹمنٹ اور جو بیانیہ دیا ہے ایک تو اس کو ایکنالج کرنا چاہیے. دوسری بات یہ ہے کہ سوشل میڈیا کی طرف سے ہونے والے کسی بھی پروپیگنڈے کو وزنی نہیں سمجھنا چاہیے. اور تیسری بات یہ ہے کہ وہ لوگ جو پاکستان سے باہر ہیں, وہ جو پاکستان سے محبت کرتے ہیں, وہ جو پاکستان کے آئین پہ یقین رکھتے ہیں, وہ جو پاکستان کو خوشحال اور مضبوط دیکھنا چاہتے ہیں, ان کے لیے یہ ضروری بنتا ہے کہ وہ ملک سے باہر پاکستان کے سفیر بنے, پاکستان کے محافظ بنے, پاکستان کے لیے ایک اچھی فضا پیدا کریں تاکہ ان کی وہاں موجودگی جو ہے وہ پاکستان کے استحکام کی باعث بنے. اگر ہمارا ملک کے اندر کوئی سیاسی اختلاف ہے, کوئی اصولی اختلاف ہے, اس اختلاف کی بنیاد کے اندر اوپر ملک سے باہر ہمیں اپنے ملک کی بدنامی کا سبب نہیں بننا چاہیے. میں نہیں سمجھتا ہوں کہ کوئی ایسی ایکٹیویٹی ملک کے باہر ہونی چاہیے جس کا نقصان ملک کو ہو. تو دورانی صاحب بظاہر جو ہے وہ ہمیں یہ دکھ رہا ہے کہ نون لیگ نے جو ہے وہ اپنا سٹانس چینج کر لیا ہے. نون لیگ نے جو ہے وہ اپنا معاملہ جو ہے 9 مئی تک محدود کر دیا ہے. تو جو 9 مئی کے واقعات ہیں اس میں تو پھر بظاہر ہمیں لگتا ہے کہ عمران خان صاحب کا ہی جو ہے وہ احتساب ہوگا, اور اس کا مطلب یہ کہ ان کو ہی پروسیکیوٹ کیا جائے گا. تو جو آپ کی ایفرٹس تھی تو بالکل دو متضاد باتیں لگ رہی ہیں, تو نتائج اس کے بالکل مختلف لگ رہے ہیں جو آپ کام کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. دیکھیں میں تو جو کوششیں کر رہا ہوں یا جو میری اس وقت کی جو ساری کوشش ہے, میں یہ کبھی بھی نہیں کلیم کروں گا کہ اس کے نتیجے میں کوئی ایک دم سے کوئک سیٹ کوئی رزلٹ نکل آئے گا. میں یہ بھی نہیں کہوں گا کہ اس کی وجہ سے تمام ہنکی ڈوری ہو جائے گی, ہر طرف جو ہے وہ دودھ کی نہریں بہہ چلیں گی. نہیں, اس کے خلاف بھی سازشیں ہوں گی, اس کے خلاف بھی باتیں ہوں گی. وہ تمام ملک کے اندر تقسیم دیکھنے والے, ملک کے اندر پاپولر پارٹیز کو کمزور دیکھنے والے لوگ جو ہیں وہ تمام ہتھ کنڈے استعمال کریں گے جس کے نتیجے میں ٹکراؤ میں الجھا کے عوام کو اور ملک کے اداروں کو کمزور کیا جا سکے. لیکن جہاں تک سوال ہے اس چیز کا کہ ان کا مطالبہ اب یہ آ رہا ہے کہ 9 کے مجرم جو ہیں ان کو سزا دی جائے, میں سمجھتا ہوں کہ یہ مطالبہ کوئی بھی کر سکتا ہے, اور اس مطالبے کو کرنے کی جگہ اس کا اختیار کسی حکومت یا کسی حکومتی ادارے کے پاس تو ہے نہیں. اس کا اختیار صرف اور صرف عدالت کے پاس ہے. اور جب یہ سارا میں نے پروسیس شروع کیا تھا ریکنسیلیشن کا, اسی وقت میں نے کہا تھا کہ اس سارے معاملے کے بارے میں عدالتیں حتمی ہیں, اور عدالتوں کے اندر جو کیسز ہیں اگر کسی نے ابھی آپ دیکھ لیں وہ کیپٹل ہل کا جو سارا واقعہ ہوا امریکہ کا, وہاں پہ جو مجرم تھے ان کے خلاف عدالت
جو ہے وہ اپنا کام کر رہی ہے، لیکن اس کا ایفیکٹ کسی پولیٹیکل پارٹی پہ نہیں آ رہا. اس کی وجہ سے جو بھی آپ غیر قانونی حرکت کریں گے اس کا بوجھ جو ہے کسی نہ کسی فرد پہ آئے گا، کسی پارٹی پہ نہیں آئے گا. لہٰذا اگر کوئی پارٹی یہ مطالبہ کرتی ہے کہ قانون کے مطابق جو ہے کسی نے غلط کام کیا ہے تو اس کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے تو وہ کر سکتی ہے. اگر کوئی پارٹی جا کے ایف آئی آر کروانا چاہتی ہے تو وہ بھی کر دے، اور حکومت کی بنی ہوئی ایف آئی آر کو سپورٹ کرنا چاہتے ہیں تو وہ بھی کر دے. آپ کی جو مفاہمت تھی، وہ جو کوششیں تھیں، اس کا مطمع نظر کیا تھا؟ بیسیکلی اس مفاہمت کے پیچھے آپ جو ہے کیا چاہ رہے تھے؟ آپ کیا یہ چاہتے تھے کہ چیئرمین پی ٹی آئی جو ہیں ان کو الیکشن لڑنے کا موقع دیا جائے، یا ایسے صرف پی ٹی آئی کو لیول پلینگ فیلڈ دی جائے؟ آپ بیسیکلی ان دونوں میں سے کون سا ٹارگٹ اچیو کرنا چاہتے تھے؟ اور ذرا کیونکہ ہمیں بظاہر ایسا لگ رہا ہے کہ چیئرمین پی ٹی آئی جو ہے وہ رضاکارانہ طور پر والنٹیرلی پیچھے ہٹنے کو تیار نہیں ہے، اور پھر مشاہد حسین سید صاحب نے بھی جو ہے وہ اسی طرح کی ایک تجویز دی تھی. تو کیا آپ کا بھی ویسا ہی آئیڈیا تھا؟ دیکھیں، میری تو جو تجویز تھی یا جو میری ساری ایکٹیویٹی تھی وہ اس لیے تھی کہ ان سب باتوں کے اوپر ایک ڈسکشن شروع ہونی چاہیے. اس وقت تو یہ کیفیت لگ رہی تھی کہ جیسے پی ٹی آئی کا ہر ورکر جو ہے وہ بیچارہ کوئی اس قسم کی کیفیت میں اور سٹریسڈ کیفیت میں تھا. جو انتظامیہ کی طرف سے ڈسٹارشنز ہو رہی تھی وہ رکنی چاہیے، اور اس کے علاوہ جو قانونی پروسیس ہے اس کو آگے بڑھنا چاہیے، اور تمام پولیٹیکل پارٹیز کو کسی ایک پر دیکھیں. آپ پاکستان کی میں نے طیارہ کیس سے بھی منسلک کیا، میں اس کو الذوالفقار سے بھی لنک کر سکتا ہوں. میں اس سے جو ہے وہ مختلف جو پاکستان کے اندر ایک وقت میں علیحدگی کی تحریکیں چلتی تھی، جی ایس این سے لے کے بلوچستان سے لے کے باقی سب کی، لیکن آپ نے دیکھا کہ وہ تمام تحریکیں یا وہ تمام تنظیمیں جنہوں نے ملک کے ریفرنس سے شدت پسندی کا رویہ اختیار کیا، انہوں نے اپنی اوپینین کو ریوزٹ کیا اور وہ واپس آئے اور انہوں نے آ کے ملک کی ترقی کے اندر ایک حصہ ادا کیا. یہی پولیٹیکل پروسیس کی خوبصورتی ہوتی ہے. اور پی ٹی آئی کے ریفرنس سے جب میں نے پی ٹی آئی کی لیڈرشپ سے بات کی تو مجھے یہ پتہ چلا کہ وہ تو کسی ٹکراؤ کی شوق میں نہیں ہے. اور یہ بھی میں آپ کو بتا دوں کہ آج بھی وہ لوگ جو باہر بیٹھ کے پاکستان کے اندر پی ٹی آئی کے لیے ٹکراؤ کا ماحول بنانے کی کوشش کر رہے ہیں، وہ بھی کل پی ٹی آئی کے ساتھ نہیں ہوں گے. پی ٹی آئی کے ساتھ وہی ہوں گے لوگ، وہی کھڑے رہیں گے جو پاکستان کے اندر ہیں اور پاکستان کے باہر ہیں، لیکن وہ پاکستان کے لیے، پاکستان کے قانون کے لیے، پاکستان کی جمہوریت کے لیے، پاکستان کے تمام اداروں کے لیے ایک مثبت سوچ رکھتے ہیں. جو منفی سوچ کے ذریعے اس وقت کوئی ایک ہیجانی کیفیت پیدا کر رہے ہیں، وہ کسی کے دوست نہیں رہیں گے، اور وہ ان کا مستقبل میں انہیں اپنا رویہ تبدیل کرنا پڑے گا. ویلکم بیک. اچھا دورانی صاحب، آپ 2007 میں شہباز شریف صاحب سے بھی ملے تھے. 2020 میں آپ کی شہباز شریف صاحب سے بھی ملاقات ہوئی تھی دسمبر میں. تو کوٹ لکھپت جیل میں جو آپ کی ملاقات ہوئی تھی، آپ نے خاص پیغام پہنچایا تھا. تو آپ کو کیا چیئرمین پی ٹی آئی سے ملاقات کرنے کا موقع کیوں نہیں دیا گیا؟ دیکھیں، میں نے تو انہیں بڑی 2-3 باتیں بڑی کیٹیگوری کہی تھی. میں نے اس کے بعد بیان بھی کر دی تھی. میں کوئی سیکرٹ خبر رسانی نہیں کرتا. میں نے انہیں یہ کہا تھا جی کہ آپ کو پارلیمنٹ میں رہنا چاہیے، اور پارلیمنٹ آپ کے رہنے کی جگہ ہے، اور پارلیمنٹ بیسٹ گراؤنڈ ہے جس کے اندر سیاسی جنگ لڑی جا سکتی ہے، چونکہ اس وقت استعفوں کی بات چیت ہو رہی تھی. دوسرا میں نے یہ پوائنٹ دیا تھا کہ اس وقت آپ کو ہر صورت میں جو باہمی نیگوسیشن کے ذریعے مسائل کو حل کرنا چاہیے. اور تیسری بات جو ہے میں نے انہیں یہ کہی تھی کہ ہمیں اس وقت ملک کے اندر جمہوری عمل کو آگے بڑھانے کے لیے اور ملک کے استحکام کے لیے ہمیں ان اداروں کو سیاست میں نہیں گھسیٹنا چاہیے جو ادارے جن کا سیاست
جن کا مینڈیٹ نہیں ہے. میں نے انہیں یہ کہا تھا اس وقت وہ امپائر کی بات بہت ہو رہی تھی اور فوج کے خلاف جو ہے میاں صاحب تقریر کر رہے تھے، فلاں باتیں تھیں. میں نے انہیں کہا تھا کہ جی آپ نے اگر انہیں آپ امپائر بھی سمجھتے ہیں تو امپائر کو بال مارنے سے کھلاڑی تو آؤٹ نہیں ہوگا. تو لہٰذا آپ اس ٹکراؤ کی کیفیت سے نکلیں، آپ اپنے سیاسی حریف کے ساتھ مقابلہ کریں. جب آپ سیاسی حریف سے مقابلہ کریں گے تو آپ جیت بھی جائیں گے، تو آپ اپنے سیاسی حریف کو گرائیں گے. اگر کسی امپائر کو آپ سر بھی پھاڑ دیں گے تو اس سے سیاسی حریف تو نہیں جائے گا. تو میرا یہ خیال ہے کہ اس وقت کوئی مانے یا نہ مانے، یہ باتیں ایکسیپٹ ہوئی. انہوں نے ایک پولیٹیکل سٹرگل کا راستہ اختیار کیا اور اس پولیٹیکل سٹرگل کے نتیجے میں جو کچھ انہیں ملا یا نہیں ملا، جس کو وہ سنبھال سکے یا نہیں سنبھال سکے، وہ آپ کے سامنے ہے. اور اس وقت میرا جو پی ٹی آئی کی لیڈرشپ سے اور پی ٹی آئی کے ساتھ چونکہ عوام کی ایک بہت بڑی تعداد جذباتی طور پہ انوالوڈ ہے، میری ان سب کے ساتھ یہ گزارش ہے کہ آپ اپنی تیاری جو ہے وہ میدان میں کریں، پاکستان میں کریں، پاکستان کے مفاد میں کریں اور پاکستان میں جمہوری عمل کے ذریعے کریں. کیونکہ آپ انڈیا اور پاکستان کی کیا پوری دنیا کی تحریک کو اٹھا کے دیکھ لیں، جو بھی بلا تشدد غیر تشدد کی تحریک چلاتا ہے، خواہ وہ گاندھی ہو، خواہ وہ قائد اعظم ہو، خواہ وہ ایون عبدالغفار خان صاحب ہوں، جتنے بھی بڑے لیڈر دنیا میں گزرے ہیں انہوں نے تشدد سے پاک تحریکیں چلائی ہیں اور بلا تشدد انہوں نے پولیٹیکل پروسیس کے ذریعے اپنے مقاصد کو حاصل کیا. پاکستان کس طرح بنا تھا؟ ایک سیاسی عمل کے ذریعے بنا تھا، کسی سے ٹکرا کے یا کسی کو مار کے نہیں بنا تھا. تو اسی لحاظ سے اس وقت بھی اگر آپ ایک نیا پاکستان بنانا چاہتے ہیں یا پاکستان کو امپروو کرنا چاہتے ہیں یا پاکستان میں خوشحالی لانا چاہتے ہیں، تو اس کے لیے آپ کو پاکستان کے اندر رہتے ہوئے ایک سیاسی عمل کے ذریعے حکومتی مشینری سے ٹکرائے بغیر. میرے والد صاحب اللہ مغفرت کرے، وہ بہت پڑھے لکھے انسان تھے، وہ مجھے بچپن سے ایک بات کہتے تھے، بیٹے اگر سیاست کرنی ہے تو قانون کو ہاتھ میں نہ لو اور کار سرکار پہ مداخلت نہ کرو. جو پولیٹیکل فورسز قانون کو ہاتھ میں لیتی ہیں وہ بجائے اپنے سیاسی مخالفین سے مقابلہ کرنے کے وہ حکومتی مشینری سے الجھ جاتی ہیں. اور حکومتی مشینری سے الجھ کے خواہ وہ پولیس ہو، خواہ وہ فوج ہو، خواہ وہ دیگر ادارے ہو، ان سے لڑ کے کوئی شہری جو ہے ان پہ غلبہ نہیں حاصل کر سکتا. اگر انہیں نقصان بھی پہنچا لے تو پھر بھی ملک کا اور اپنا ہی نقصان کر بیٹھتا ہے. اب یہ باتیں سمجھانے کے لیے میں نے اگر ڈائیلاگ کا، میں نے اگر باہمی مفاہمت کا راستہ اختیار کیا ہے تو وہ اسی مقصد کے لیے. اچھا سر، یہ بتائیں کہ کیا آپ کو لگتا ہے کہ جو مشورے آپ نے دیے ہیں پی ٹی آئی بھی اس کے اوپر عمل درآمد کرے گی، اور کیا ان کو بھی 2-3 سال کے بعد کوئی پھل مل سکتا ہے اس ایفرٹ کا، اور آپ کو لگتا ہے کہ وہ اس موڈ میں ہیں کہ وہ صبر کر سکیں، انتظار کر سکیں جو 3-4 سال بعد؟ کیونکہ ہم نے سیاسی جماعتوں میں دیکھا ہے ماضی میں کہ ان میں یہ بڑی دور رس نتائج کو دیکھنے کی صلاحیت بدرجہ عتم موجود ہے، اور جب ان کو ایک دفعہ کلو مل جاتا ہے کہ کوئی ڈیل ہو رہی ہے تو وہ 1-2 سال انتظار کر لیتے ہیں اور اپنے بیانات تو ویسے ہی رکھتے ہیں لیکن عملاً جو ہے وہ فیسیلیٹیٹ کرنا شروع کر دیتے. تو کیا ادھر بھی آپ کو ایسا کچھ لگ رہا ہے؟ دیکھیں جناب، بات یہ ہے کہ سب سے بڑا جو استاد ہوتا ہے نا وہ وقت ہوتا ہے. سب سے بڑا جو رہنما ہوتا ہے وہ وقت ہوتا ہے، اور وقت کے ساتھ انسان سیکھتا ہے. جیسے اب ہم خان صاحب پہ یو ٹرن کا ایک لگتا تھا ان پہ کہ جی وہ بہت زیادہ اپنے فیصلوں کو بدلتے ہیں، لیکن وہ یہ کہتے تھے کہ جی میں جب کسی چیز کو صحیح نہیں سمجھتا تو میں اس راستے کو بدل لیتا ہوں، یہ میرا طریقہ ہے. وہ بھی ان کی ایک رائے ہے، ہر لیڈر اس طرح کرتا ہے کہ جب کسی غلط، جیسے ابھی میاں صاحب نے ایک پہلے بیانیہ دیا شدت کا، اس کے بعد انہوں نے اس کو بدل لیا. اور میرا خیال یہ ہے کہ انہوں نے زندہ رہنے والی اور سیاسی عمل کو آگے بڑھانے والی بات کی. اسی طرح ہم اب انہیں کہہ رہے ہیں کہ ابھی جس نے بھی سیاست کرنی ہے وہ پاکستان کے اندر کرے. اس پہ بھی مجھے لگتا ہے پازیٹیو رسپانس ملے گا. میں نے یہ بھی کہا ہے کہ جی آپ کو بلدیاتی، صوبائی اور قومی انتخابات اکٹھے کرا کے فیئر اینڈ فری الیکشنز کی بنیاد بنانی چاہیے، اور
میرے لیے بھی کچھ ہونا چاہیے نا. میں عام شہری ہوں, تو جب تک بلدیاتی انتخابات نہیں ہیں اس وقت تک تو عام شہری کا کوئی حق ہی نہیں ہے حکومت کے اندر. آپ اشرافیہ اور آپ جو مطلب الیکٹیبلز ہوتے ہیں ان کی حکومتیں بناتے ہیں, عوام کی تو آپ کبھی بناتے ہی نہیں ہیں. 76 سال میں آج تک کبھی نہیں بنی. یہ بھی میری رائے ہے جو میں نے دی ہے, اور یہ اسی پروسیس میں سے نکل رہی ہے نا. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس سارے عمل کے نتیجے میں جب بات آگے بڑھے گی تو اس کے نتیجے میں تمام قیادتوں کو سمجھ بھی آئے گی اور آ بھی رہی ہے. اور میرا خیال یہ ہے کہ رویوں میں مثبت تبدیلی آ رہی ہے. اب آپ جا کے اگر سوشل میڈیا پہ بیٹھ جائیں گے اور ان کے جو وہ ہیں, ان کے جو انٹرونشنز ہیں ان کو آپ کسی پارٹی کی انٹرونشن بنائیں گے تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ پارٹی کے ساتھ زیادتی ہے. سوشل میڈیا پہ لوگ ہر بات کرتے ہیں, ہر کچھ کرتے ہیں, لیکن پارٹیوں کا آفیشیل موقف وہی ہوتا ہے جو ان کی لیڈرشپ کا ہوتا ہے. ویلکم بیک. اب ہم ذرا بات کریں گے مسلم لیگ نواز کے بیانیے کی, میاں صاحب کی واپسی کی. میاں صاحب نے واپسی کی ٹکٹ کروا لی ہے. دیکھنا یہ ہے کہ کیا میاں صاحب واپس آ کر وہی سٹانس لیں گے جو وہ انہوں نے چند دن پہلے لیا ہے, یا پھر میاں صاحب کا سٹانس وہ ہوگا جو پوری مسلم لیگ نون ثابت کرنے پہ تلی ہوئی ہے کہ میاں صاحب آ کر ترقی کا بیانیہ اڈاپٹ کریں گے. میاں صاحب آ کر جو ہے وہ کامیابی کے گر بتائیں گے جو کہ گزشتہ 16 ماہ میں وہ نہ بتا سکے اپنی اس حکومت کو. تو 2017 میں نواز شریف کو نکالنے والے جو مبینہ کردار ہیں انہوں نے اپنا معاملہ, وہ معاملہ کہتے ہیں ہم نے اللہ پہ چھوڑ دیا ہے. تو کیا وہ معاملہ صرف اللہ پر چھوڑ کر خاموشی اختیار کر لیں گے, توکل کر لیں گے؟ ایک طرف واپسی کا راستہ اختیار کرنے کے لیے انہوں نے بہت ساری ایفرٹس کی ہیں, جبکہ دوسری طرف پی ٹی آئی کے جو چیئرمین ہیں ان کے خلاف کیس دھڑا دھڑ تیزی سے آگے بڑھ رہے ہیں کیسز, اور جتنی تیزی سے وہ کیسز آگے بڑھ رہے ہیں ان کے لیے راستے تنگ ہوتے جا رہے ہیں. بند گلی میں جاتی جا رہی ہے تحریک انصاف اور ان کے چیئرمین, پی ٹی آئی کے چیئرمین. لیکن زمینی حقائق ذرا مختلف ہیں. زمینی حقائق کو بھی مد نظر رکھنا ہوگا کہ انتخابات اگر ہوتے ہیں تو کیا نتیجہ نکلے گا. پاپولیرٹی کے اعتبار سے جو ہے وہ سرویز میں بھی ان کو یہ سپیس مل رہی ہے. تو میاں صاحب نے 9 مئی کے کرداروں کو سزا دلوانے کا کہا ہے, کیونکہ پاکستان میں ایک کلچر یہ بھی ہے کہ اگر آپ سزا دلوا دیں کسی سیاستدان کو تو پھر عام ووٹر کا ایک مائنڈ میک اپ ہوتا ہے کہ یہ حکومت اب پاور میں نہیں آنی, اور اس کے بعد وہ اس طریقے سے جیلن نہیں کر پاتے. اگر ہوں بھی تو وہ سائلنٹ ووٹر بن کے گھر بیٹھ جاتے ہیں, لیکن وہ کام اس طریقے سے نہیں ہو پاتا جس طریقے سے کسی لیڈر کے موجود ہونے پر ہوتا ہے. سزاؤں کا سلسلہ بھی جاری ہے, تو احتسابی بیانیہ بھی جاری ہے. کیا ایسا ہونے جا رہا ہے, کیس سینیریو کیا ہے گراؤنڈ کے اوپر, اوور آل کیا صورتحال ہے, کیا الیکشن جنوری میں ہو جائیں گے؟ الیکشن کمیشن کی طرف سے یہ اطلاعات آ رہی ہیں کہ ان کی تیاری پوری ہے, وہ اب اسکیجول بنا رہے ہیں, اس اسکیجول کے اوپر کام کریں گے. تو انتخابات کیا جنوری میں ہو جائیں گے؟ مولانا صاحب نے کچھ تحفظات کا اظہار کیا. مولانا صاحب نے جو ہے وہ کہیں کہا ہے کہ سردی ہوگی, موسم بڑا سخت ہوگا, جس کی وجہ سے کے پی اور بلوچستان کے کچھ علاقوں میں انتخابات کرانا مشکل ہوگا. اور یہ بات درست بھی ہے کہ کے پی کے اندر اور بلوچستان میں جب مائنس ٹیمپریچر سردی ہوتی ہے تو ان علاقوں کے اندر انتخابات کرانا مشکل ہوتے ہیں. مولانا صاحب نے کیا کہا, پہلے وہ سنیے. جنوری ایسا مہینہ ہے خزدار سے لے کر تمام شمال بلوچستان, وزیرستان سے لے کر چترال تک, تمام سوات, کوہستان, بٹگرام, سانگلا, ہمارے ایبٹ آباد, مری تک یہ برفانی علاقہ, اس میں لوگ ہی نہیں ہوں گے. ووٹ وہاں تک ہے, لوگ نیچے آئے ہوئے ہیں, وہاں ووٹ ڈالنے والے ہی کوئی نہیں ہے. تو ان چیزوں کو انہوں نے دیکھنا ہوگا کہ انہوں نے جو یہ شیڈول ہمیں دیا ہے اس میں ووٹ ڈالنے کے قابل بھی ہوں گے. الیکشن ہر وقت ہم کرنے کو تیار ہیں. دھاندلی کی پیداوار اس کو آپ سمجھے کہ دوبارہ آئے گا, سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. دیکھنا یہ ہے کہ اب معاملہ صرف اور صرف موسم کی سردی یا سختی کا ہے, یا پھر نتائج بھی جو ہے وہ مولانا فضل الرحمان صاحب کی جماعت یا دیگر جماعتیں اپنے حق میں نہیں دیکھ رہی, جس کی وجہ سے انتخابات پہ کوئی بہت زیادہ زور مسلم لیگ نواز اور جے یو آئی کی طرف سے نہیں ہے. کہتے ہیں کہ انتخابات کرانے ہیں ٹائم پہ, لیکن اس طرح نہیں. لیکن ایک بات درست ہے کہ جے یو آئی کے یہ تحفظات درست ہیں اس اعتبار سے کہ جو اس وقت دہشت گردی کی نئی لہر آئی ہے, اس لہر کے تحت جو ہے وہ جے یو آئی کے کئی کارکنان جو ہیں وہ اس کا شکار ہوئے ہیں, نشانہ بنے ہیں,
اور درجنوں کے حساب سے جو ہے وہ ہنگو میں، سوات میں لوگوں کی اموات ہوئی ہیں، شہید ہوئے ہیں لوگ اس کے اندر، اور میاں والی کے اندر حملے کو ناکام بنایا گیا ہے، دیگر مقامات کے اوپر دہشت گردی کئی وارداتوں کو، واقعات کو ناکام بنایا گیا ہے، لیکن کچھ واقعات جو ہے وہ ہوئے بھی ہیں۔ تو کیا جو ہے وہ ہم دہشت گردی کی جو نئی لہر ہے اس کی وجہ سے انتخابات کا التوا دیکھ سکتے ہیں؟ اگر موسم کے اعتبار سے نہیں تو ان تمام معاملات پر آج ہم بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ موجود ہوں گے پی ٹی آئی کے رہنما بیرسٹر محمد علی سیف اور تجزیہ کار عامر الیاس رانا صاحب میرے ساتھ موجود ہوں گے، جن سے ہم بات کریں گے کہ آگے ہونے کیا جا رہا ہے۔ تھینک یو ویری مچ فار جوائننگ اس۔ عامر الیاس رانا صاحب، بیرسٹر محمد علی سیف صاحب موجود ہیں۔ مجھے یہ بتائیے گا کہ عامر صاحب، آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ جو دہشت گردی کی ایک ریسنٹ ویو آئی ہے، اس ویو میں کیا انتخابات بھی ملتوی ہو سکتے ہیں جس طرح سے واقعات ہو رہے ہیں؟ آپ کو لگتا ہے کہ انتخابات پر اثر انداز ہو سکتی ہے دہشت گردی کی لہر؟ دیکھیں، دہشت گردی کی لہر پہ ہمارے ہاں بڑے بڑے الیکشن، عام انتخابات ہو چکے ہوئے ہیں، اور روکنا ہو اور بہانہ بنانا ہو تو بالکل ہو سکتا ہے۔ جیسے مولانا فضل الرحمان صاحب کہہ رہے ہیں کہ سردیاں بہت ہوں گی شمالی علاقہ جات میں، تو 3 فروری 1997 کو بھی عام انتخابات ہوئے تھے، اور 97 میں اور آج میں کلائمیٹ چینج اتنا فرق آیا کہ سردیاں سکڑ چکی ہیں، اور 28 جنوری کو اگر الیکشن ہوتے ہیں یا 4 فروری کو ہوتے ہیں تو کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ اب دہشت گردی کے اوپر اگر تو بہانے بنانے ہیں تو پھر تو بہت ہے، اور بہانے نہیں بنانے تو الیکشن کو اپنے جو اب شیڈول الیکشن کمیشن کو دینا ہے، کیونکہ 30 نومبر کو بھی وہ دے سکتے ہیں، اور جو انہوں نے 54 دن کی بتائی ہے بات، تو 4 تاریخ تک ان کو شیڈول دینا ہوگا، 4 دسمبر تک۔ اگر وہ 54 دن میں پورا کر رہے ہیں اور وہ پھر 28 تک لے کے جائیں گے، یا زیادہ فروری کے پہلے دوسرے ہفتے میں لے جائیں گے، کوئی کچھ اسٹے ہوگا یا کچھ ہوگا۔ لیکن دہشت گردی کی لہر پہ ایک کوسچن اس لیے بن گیا ہے کہ ہمارے ہاں کیونکہ پچھلے دور میں جب سے یہ جنوری سے لے کے اب تک اسمبلیاں توڑنے کے بعد الیکشن نہیں ہوئے، اور اس وقت لائن آرڈر کی سچویشن بتائی گئی تھی کہ فوجیں ہماری وہاں مصروف ہیں، لیکن فوجوں نے یہ بھی کہا تھا کہ اکتوبر تک ہم ہر چیز کو سیٹ کر لیں گے۔ اب اکتوبر آ گیا ہے، چیزیں قابو پہ کرنا یہ ہماری افواج پاکستان کی اور جو پیراملٹری فورسز ہیں ان کی ذمہ داری ہے، پولیس کی ذمہ داری ہے، اور وہ اس کو نبھائیں گے اور نبھانا بھی چاہیے۔ میرا نہیں خیال کہ اب ہم اس طرف جائیں، بلکہ تمام سیاسی جماعتوں کو مل کے یہ بات اور کوشش کرنی ہے کہ الیکشن ٹائم پہ جو آنے والا ہے، جس کا بتایا گیا کہ جنوری کے آخر میں ہو جائیں گے، تو اس کو انعقاد کو یقینی بنانے کے لیے سب مل کے کام کریں، ان افواہوں پہ، ان وسوسوں میں حصہ نہ ڈالیں، بلکہ آگے بڑھ کے کہیں کہ جو مرضی ہوگا الیکشن ہم لڑیں گے۔ کیا نواز شریف پچھلی دفعہ الیکشن میں نہیں تھے، وہ جیل میں تھے، الیکشن ہوا تھا۔ اب عمران خان اگر جیل میں ہیں تو کوئی پارٹی یہ بہانہ نہ کرے، اگر بائیک آؤٹ کریں گے تو 1985 میں محترمہ بینظیر بھٹو نے بائیک آؤٹ کیا، اور وہ تادم زندگی اپنی یہی ریگریٹ کرتی رہی کہ مجھے وہ بائیک آؤٹ نہیں کرنا چاہیے تھا۔ تو نہ کسی سیاسی جماعت کو یہ سوچنا چاہیے، جیسے بھی ہو، مشکل ہو، صحیح صورتحال ہو، اس میں انہیں نکلنا ہے اور کمپین کرنی چاہیے۔ بیرسٹر سیف صاحب، یہ بتائیے گا کہ جو الیکشن ہونا ہے، ظاہر ہے وہ تو ابھی جنوری کی باتیں ہو رہی ہیں، لیکن یہ جو دہشت گردی کی واقعات ہو رہے ہیں، دہشت گردی کے واقعات کے اثرات آپ بھی دیکھ رہے ہیں کہ بلوچستان اور کے پی میں جو ریسنٹ ایک ویو ہے، وہ پی ٹی آئی بھی دیکھ رہی ہے کہ انتخابات کو وہ مزید ملتوی کروا سکتے ہیں۔ دیکھیں، پی ٹی آئی کی تو ڈیمانڈ یہ تھی کہ اس سال مارچ میں الیکشن کے پی میں اور پنجاب میں ہو جانے چاہیے تھے، کیونکہ آئینی طور پر 90 دن کے اندر الیکشن کا انعقاد لازمی تھا، اور جنوری میں چونکہ اسمبلیاں تحلیل ہوئی تھیں تو اس لیے مارچ میں ڈیٹ بنتی تھی، اور ہمارا یہی بار بار مطالبہ تھا۔ ہم تو آج بھی یہ کہتے ہیں کہ کے پی میں اور پنجاب میں جو حکومتیں ہیں وہ اس وقت غیر آئینی ہیں، ان کا کوئی قانونی آئینی مینڈیٹ ہی نہیں ہے، کوئی بنیاد ہی نہیں ہے۔ رہ گئی بات دہشت گردی یا حالات کے نتیجے میں الیکشن کو التوا میں رکھنا، میں سمجھتا ہوں کہ یہ صرف الیکشن سے فرار کے بہانے ہیں۔ الیکشن تو جنگوں کی حالت جنگ میں بھی ہوئے ہیں ملکوں میں، اور ہمارے ملک میں بھی کبھی بھی جو ہے حالات ایسے نہیں رہے کہ ہم یہ کہیں کہ 100% امن ہے یا 100% خوشحالی ہے۔ ہمیشہ مسائل ہوتے ہیں ممالک میں اور قوموں کی زندگی میں،
आजमाइशें आती रहती हैं, हम भी एक आजमाइशी दौर से गुजर रहे हैं, लेकिन इलेक्शन होना चाहिए। और मेरे ख्याल में हमारे मसाइल का एक बहुत बड़ा जो हल है या एक बहुत बड़ी वजह जो है वो इलेक्शन ना होना है, और इलेक्शन का होना मसाइल का हल है। तो आमिर साहब ये बताइएगा कि आप इस सिचुएशन को किस तरह देख रहे हैं, कि आपको लगता है कि मौलाना साहब सिर्फ मौसम की बात कर रहे हैं, या मौसम का हाल जो है वो उन्हें इंतखाबात से ज़्यादा जो है वो तंग कर रहा है? और इससे पहले शायद खकान अब्बासी साहब भी ये बात कर चुके हैं, तो आप इसको कैसे देख रहे हैं? देखिए, बात ये है कि ये तो हाथ कंगन को आरसी किया, जब वक्त आएगा और इलेक्शन होगा तो पता चल जाएगा। एक मकबूलियत होती है, एक इलेक्शन है जो तमाम जमातों को लड़ना है। इलेक्शन को अब होना चाहिए। बैरिस्टर साहब बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, उनकी अपनी राय है, क्योंकि मौलाना फजलुर रहमान के लोग होंगे तो वो धोखाधड़ी पे कह देंगे। हमारे यहाँ तो सब सियासी जमातें अवाम के साथ एक सा ही खेल खेलती हैं, सबको सिर्फ राजनीति का खेल अपने इक़्तिदार के लिए चाहिए होता है। कोई ये नहीं कहता कि जी हमें अवाम के लिए क्या करना है। इमरान खान साहब ने बहुत दावे वादे किए थे, मुझे नहीं पता कि वो बैरिस्टर साहब बता दें कितने सैकड़ों डैम जो उन्होंने केपी में बनाए हैं और वो चल के बिजली दे रहे हैं, वो बन गई हैं 9.5 साल, 10 साल में। तो बिल्कुल बहुत अच्छी बात होगी कि वो हमारे इल्म में भी आ जाए। जो भी फेडरल गवर्नमेंट में उन्होंने किया 4.25 साल में, वो फंस गए हैं, वो जवाब उसका नहीं देते, वो आज की मकबूलियत पे बात करते हैं जो अमरीकी साइफर पे उन्होंने की। ये उनका राइट है कि वो जो कहें वो अपने उस पे ना करें। जैसे नवाज शरीफ और उनकी पार्टी अब 16 महीने की पीडीएम की गवर्नमेंट पे बात नहीं करती कि जी हम तो आके वो बताएंगे जो हमने 17 और 18 में किया था कि हमने डिलीवर किया था, हम आगे भी डिलीवर करेंगे। ये सियासी मैदान है, इसमें उतरना चाहिए। भागने और डरने से काम चलेगा नहीं। चाहे अवाम जिसको भी वोट दें, जिस पीटीआई को दें, लेकिन पीटीआई के लिए मेरी तो बड़ी क्लियर सी बात है कि अगर उनके लीडर को चूंकि सजा है और 5 साल की नाअहली अभी मौजूद है, तो उन्हें चाहिए बैरिस्टर सैफ हों, बाकी लोग हों, जो लोग जिनके ऊपर केसेस नहीं है उनके ऊपर एक कमेटी बना के फैसले करने दें। वो इंतजामिया से भी मिलें, वो रियासत के जो एस्टेब्लिशमेंट के लोग हैं, अदलिया से मिल बैठ के कोई ज़ाब्ता इखलाक ऐसा बना ले कि इलेक्शन ना डिले में जाएं। और जो लोग इलेक्शन लड़ना चाहते हैं पीटीआई की तरफ से, जो क्योंकि कहा जाता है कि हमें रैलियां नहीं करने दी जा रही, तो उसका रास्ता भी निकलेगा। बैरिस्टर साहब ये बताएं कि मौलाना साहब ने एक तो जाहिर है कहा है कि मौसम और हालात जो है वो इस वक्त मुवाफिक नहीं है, सूटेबल नहीं है इंतखाबात कराने के लिए, उसके भी असरात है, लेकिन दहशतगर्दी की भी वेव है अपनी जगह पर, ये भी चीज़ें हैं। लेकिन एक चीज़ पर वो सर्टन है कि वो ये समझते हैं कि पीटीआई चेयरमैन की वापसी का कोई रास्ता नहीं। उनका ख्याल है कि अगर ऐसा हुआ तो जो मुमालिक मदद करना चाहते हैं, जैसे उन्होंने सऊदी अरब का हवाला दिया, उन्होंने चीन का हवाला दिया, तो वो मदद नहीं करेंगे। तो वो उनका ये ख्याल है कि इन ममालिक की भी अब रजामंदी नहीं है कि इमरान खान साहब वापस आएँ। मौलाना साहब को ख्वाब देखने की पुरानी आदत है, वो ख्वाब ही देख रहे हैं। चेयरमैन साहब पीटीआई के जो चेयरमैन हैं वो इंशाल्लाह इलेक्शन में हिस्सा भी लेंगे और इलेक्शन जीत कर इस मुल्क के अगले वजीर आजम भी बनेंगे इंशाल्लाह। उनकी मकबूलियत भी है, उनके साथ अवाम की तायीद और हिमायत भी है। और मौलाना फजलुर रहमान अगर केपी से अपनी डेरा इस्माइल खान की सीट पे जीत जाएं तो मेरे लिए खासी हैरान कुन बात होगी। जहाँ तक ताल्लुक है अरब ममालिक से पैसे लाने का, तो मेरे ख्याल में ये भीख मांगने वाली साइकी और जो हमारा एक माइंडसेट है, इसको अब ख़त्म होना चाहिए। हमें एक खुद एतमाद और खुददार कौम है और हमें अपने ऊपर एतमाद करते हुए अपने वसाइल जो हैं वो जनरेट करने चाहिए। बहरहाल अरब ममालिक जो हैं वो पाकिस्तान के साथ होंगे, पाकिस्तान में कोई भी होगा तो वो अगर पाकिस्तान की हुकूमत मुंतखब हुकूमत होगी और अवाम की तायीद उसको हासिल होगी तो अरब ममालिक उसको देंगे। उनके लिए इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि वज़ीर आज़म का नाम कौन किसका है। वो इस्टेब्लिशमेंट को, हुकूमत को, रियासत को एक्नॉलेज करेंगे। लेकिन उसके लिए ज़रूरी है कि जो शख्स भी वज़ीर आज़म हो उसके पास जो है वो अवामी मैंडेट हो। साहब की वापसी होगी तो आपके ख्याल में उनका नैरेटिव क्या होगा, क्या बयानियां जो है वो लेके आगे बढ़ेंगे? देखें, बात यह है कि नवाज शरीफ 21 को आते हैं, उनका इस्तकबाल कैसा होगा। चाहे वो पार्टी जोर लगाए, लोग होंगे मौजूद, तो बयानिया बन चुका है उनका। उन्होंने एक बयान दिया, उसके ऊपर हम सब सारा मीडिया मुसलसल गुफ्तगू कर रहा है। आज इतलात उनकी सीटें कंफर्म होने की भी हो चुकी है कि वो 21 तारीख के लिए उन्होंने सीट बुक करा ली है, वो आ भी रहे हैं। उनका इस्तकबाल कैसा होगा? पाकिस्तान के अंदर बड़ी तब्दीली का ये इशारा होता है। जब लीडर बाहर से टाइम गुजार के आए, पहले भी वो जेल में आए थे तो उनको वोट मिले थे। आज जेल की मजलूमियत का तासुर इमरान खान साहब के साथ मौजूद
موجود ہے. نواز شریف کے ساتھ لوگوں میں یہ ہوپ ہے کہ ایک لیڈر ہے جس نے پہلے ڈیلیور کیا ہے. اب میچ پڑے گا, مقابلہ بنے گا, پھر پتہ چلے گا کہ ووٹ کس کو پڑتا ہے. آج یہ تاثر سوشل میڈیا پہ موجود ہے, یہ بات ہوتی ہے, لوگوں میں بھی ہے کہ لوگ تنگ ہیں مہنگائی کی وجہ سے, اور اس کے اندر فائدہ عمران خان صاحب کو ہونے کا چانس ہے. لیکن جہاں ان کی پارٹی کٹ ٹو سائز ہو چکی ہے 9 مئی کے واقعات کے بعد, اکثر لیڈرشپ مفرور ہے یا جیل میں موجود ہے. اس کا حل ان کی لیڈرشپ کو خود نکالنا ہے کہ ریاست کے ساتھ بات کیسے کرنی ہے اور ریاست کے لیے قبولیت کیسے بنا سکتے ہیں. مقبولیت ہر وقت, مقبولیت 2018 میں نواز شریف کی بہت تھی, قبولیت عمران خان کی تھی. بیرسٹر صاحب, آپ لوگوں نے کوئی نون لیگ کی پالیٹکس سے کچھ سیکھا ہے کہ پاور پالیٹکس کیسے کی جاتی ہے, اقتدار میں واپس کیسے آیا جاتا ہے, مزاحمت سے مفاہمت کا راستہ کون سا ہوتا ہے؟ کیونکہ آج ہم نے دیکھا مریم نواز صاحبہ کی جو ہے وہ پی ٹی وی نے کوریج کی, سرکاری ٹی وی ان کو کوریج دے رہا ہے, تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ کوئی پی ٹی آئی کے پاس بھی ایسا راستہ بچا ہوا ہے, موجود ہے؟ دیکھیں, جہاں تک میاں صاحب کی واپسی کا تعلق ہے, ہمارا بیانیہ یہی ہے کہ میاں صاحب عدالتوں کو مطلوب ہیں, وہ فوری طور پر واپس آئیں. 21 اکتوبر بھی بہت دور ہے, ان کو چاہیے اسی ہفتے واپس آئیں اور عدالتوں کا سامنا کریں, اپنے کیس پہلے بھگتیں. اس کے بعد اگر عدالتوں سے بری ہو جاتے ہیں اور آزاد ہو جاتے ہیں تو بالکل وہ پاکستان کے شہری ہیں, 3 مرتبہ کے وزیر اعظم ہیں. وہ آئیں, مقابلہ کریں میدان میں, پی ٹی آئی کا مقابلہ کریں, دیگر پارٹیوں کا کریں, اور اگر عوام ان کو سپورٹ کرتی ہے, ان کو ووٹ دیتی ہے, تو بالکل وہ پاکستان کے 4تھے مرتبہ وزیر اعظم بن جائیں. ہمارا تو ان کے بارے میں بالکل کلیئر موقف ہے, لیکن ہم یہ بھی سمجھتے ہیں کہ اگر وہ یہاں آ رہے ہیں اور عوام کے درد کی وجہ سے اور دکھ اور فکر کی وجہ سے آ رہے ہیں, تو اپنے ساتھ وہ لوٹی ہوئی دولت بھی لیتے آئیں, جو وہاں پہ لندن میں جس گھر میں رہ رہے ہیں اسے بھی بیچیں, باقی پیسے بھی لے کر آئیں, تاکہ ہمارے ملک کے اب جو معاشی مسائل ہیں عوام کے, وہ بھی کسی حد تک حل ہوں. جہاں تک تعلق ہے مریم بی بی کا, تو مریم بی بی جس طرح کی جلسیاں کر رہی ہیں چھوٹی چھوٹی گلیوں محلوں میں, اب تو تنگ گلیوں تک بات پہنچ گئی ہے, تو انہیں بھی کرنے دیں, ان کو حق ہے سیاست کا, لیکن فیصلہ عوام نے کرنا ہے, نہ میرے جلسوں نے کرنا ہے, نہ لوگوں نے جو استقبال کے لیے آئیں گے انہوں نے کرنا ہے. فیصلہ کرنا ہے ان لوگوں نے جنہوں نے ووٹ ڈبے میں ڈالنا ہے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارا یہی مطالبہ ہے کہ میدان میں اتریں, آئیں اور مقابلہ کریں. عوامی قوت جس کے ساتھ ہوگی, عوام کی حمایت جس کے ساتھ ہوگی, اس کو حق ہے حکمرانی کا اور اس کو حکمران ہونا چاہیے. لیکن اس میں جو روڑے اٹکا رہے ہیں یا جو ڈیلز وغیرہ کی باتیں کر رہے ہیں, تو یہ یقیناً غیر جمہوری سوچ کا اظہار ہے, اور میں سمجھتا ہوں کہ غیر جمہوری سوچ نے پاکستان کو بہت نقصان پہنچایا ہے. اب وقت ہے کہ ہم پرانی چیزوں سے, پرانے حربوں سے جو ہے ان کو چھوڑیں اور نئے جمہوری اقدار کے ساتھ جو ہے عوام کی خدمت کریں. میں بالکل, بیرسٹر صاحب نے ٹھیک بات کی, کیونکہ ظاہر ہے کہ بیرسٹر ہیں اور لا نوئنگ آدمی ہیں. میں یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ جب ان کی حکومت تھی 4.25 سال, یہ جو لوٹی ہوئی گورنمنٹ, لوٹی ہوئی دولت ہے, یہ کیوں نہیں آئی؟ مریم نواز بری کیسے ہو گئی؟ ثبوت کیوں نہیں پیش کیے گئے؟ لا کے چیزیں کلیئر کیوں نہیں کی؟ کیونکہ سزا اگر ایک عدالت نے دی, لوئر کورٹ نے, احتساب عدالت نے, تو ہائی کورٹ نے ختم کر دی. تو یہ چیزیں اب کب تک یہ کہتے رہیں گے کہ جی لوٹی دولت لے آئیں, فلانا لائیں؟ بھائی آپ کے پاس اقتدار تھا, مکمل عدلیہ, اسٹیبلشمنٹ, خود حکومت آپ کی تھی, ایک پیج پہ تھے, سارے کے سارے مل کے چل رہے تھے. آج ضمانتیں ہیں اگر منٹوں سیکنڈوں میں ہو رہی ہیں, اس وقت 2-2, 2.5 سال میں ہو رہی تھی مخالفین کی ضمانتیں. بڑا فرق پڑا ہے. لیکن آپ لوگوں نے کیا کیا کمی تھی اس کے اندر کہ آپ نے یہ فیصلے حتمی طور پہ کیوں نہیں کرائے؟ آپ کے پاس تو سب کچھ تھا. رانا صاحب کی بات کو میں اس طرح سے رسپونڈ کروں گا کہ رانا صاحب ٹھیک کہہ رہے ہیں. ہماری ذمہ داری بنتی تھی کہ 3-3.5 سال جو ہماری حکومت رہی اس میں اقدامات کرتے, لیکن آپ اس بات سے بھی بڑی اچھی طرح باخبر ہیں کہ پاکستان کا جو عدالتی نظام ہے وہ ایگزیکٹو سے آزاد ہے. رہ گئی بات یہ کہ ان کے خلاف ثبوت تو دیکھیں, خود جو ہے ان کے اپنے بیانات آپ دیکھ لیں. میں مطلب عدالتی بات نہیں کر رہا, عدالت کا ایک الگ مینڈیٹ ہے, لیکن عوام بھی تو ایک عدالت ہے, عوام بھی فیصلہ کرتی ہے. آج اگر آپ اپنا یہ کیمرہ لے کر چلے جائیں اور عوام سے پوچھیں کہ کیا وہ یہ نہیں سمجھتے کہ نواز شریف صاحب نے اور زرداری صاحب نے قوم کی دولت لوٹی ہے, تو میرے خیال میں آپ کو جواب یہی آئے گا کہ ہاں لوٹی ہے. تو میں تو اس عوامی عدالت کی بات کر رہا ہوں, اسی لیے میں نے کہا کہ نواز شریف اپنی ساتھ وہ لوٹی ہوئی دولت لائیں. وہ ایون فیلڈ کا گھر
میں تو خود لندن میں تقریباً 12 سال رہا ہوں. میں تو اس علاقے میں ٹیکسی کا کرایہ تک نہیں پے کر سکتا جہاں پہ ان کے فلیٹ ہیں, جہاں پہ وہ رہ رہے ہیں, اور جہاں وہ اپنے دفتر, ان کے بیٹے کے دفتر بھی ہے. تو اتنی دو ہے, اتنی مہنگی جگہوں میں آخر اس کا کوئی منی ٹریل تو ہوگی نا. منی ٹریل وہ نہیں دے سکے آج تک. میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہر چیز کو آپ نے عدالت کے کٹہرے میں نہیں ثابت کرنا ہوتا. بعض چیزیں انسان کو معاشرہ بھی ان کو سمجھتا ہے کہ حقیقت کیا ہے. جی ناظرین, آپ نے گفتگو سنی ہمارے تجزیہ کاروں کی, اور آپ نے اندازہ لگا لیا ہوگا کہ اس وقت پاکستان کا سیاسی درجہ حرارت صرف گرم نہیں ہے بلکہ بہت گرم ہے, کیونکہ انتخابات اب سر پر کھڑے ہیں. پہلے جب یہ نیریٹو کی لڑائی شروع ہوتی تھی یا ہو رہی ہوتی تھی تو انتخابات میں وقت ہوتا تھا. تو یہ کسی نہ کسی طرح سے ایسی جماعتیں اپنے آپ کو زندہ رکھنے کے لیے کچھ کبھی ڈیل سے, کبھی ڈھیل سے, کبھی تند و تیز بیانات سے, کبھی سخت موقف سے, کبھی نرم موقف سے چلا لیتی تھی. لیکن اس وقت صورتحال اکثر مختلف ہے, کیونکہ انتخابات بالکل اٹ از رائٹ ایٹ دا کارنر. عادل عباسی کو اجازت دیجیے, اللہ حافظ.